اس دن چھا جاؤ گے جس دن آپ کا بچہ مسجد میں اذان پڑھے گا. باپ کی اس دن معراج ہو جائے گی, معراج, اس دن اس کا بچہ مسجد میں جماعت کرائے گا. اور رب تعالیٰ فضل کرے تو کیا شان ہوگی اس کے باپ کی, کیا مرتبہ ہوگا جب اس کا بچہ جمعے والے دن ہزاروں کے مجمع کی امامت کرائے گا. تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے, آج تیری بڑی بات ہے, تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے خدا را قرآن پاک سے دلچسپی, قرآن پاک سے محبت, قرآن سے پیار. میرے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو, یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا, اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, اسے جنت میں بھیج. تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں, تو سورہ ملک ناز کرے گی, عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے, یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے. تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر کریں گے انشاءاللہ. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے, تو وہ میرے پاس سے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے, تو میں اپنے کام میں مست تھا, میں پڑھتا جا رہا تھا, تو کھڑے ہو گئے, تو ایک لطف بن گیا. کہنے لگے میں 4 دفعہ آیا ہوں, جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید بند کر دیا, سامنے سرکار کا گنبد تھا, پیچھے ہم. میں کہا 2-3 بار آکھو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک بار پھر آکھو. کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف, میں کہا میں ایڈا چنگا نہیں جی, پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر کہے, کہنے لگے میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے, ایک بار پھر آ کے جی. 2-4 دفعہ کہا, تو میں نے کہا قائم رہنا اس پہ, یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے اور سامنے میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. یہ بڑی سعادت ہے نا کہ کوئی یہ کہہ دے, یہ گواہی دے دے کہ قیامت میں اللہ میں نے دیکھا ہے اسے یہ قرآن پاک پڑھتا تھا. یہ بڑا معیار ہے, اس کو معیار بنائے, اس کو سٹیٹس بنائے زندگی, اس میں تھوڑا درجہ بلند کریں. میرے بھائی قرآن پاک ایک روح کا رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ, اس کو ذرا بنائیں, اس کو ذرا سجائیں. حضرت امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو ایک بات اور یاد آ گئی. فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا, عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا, میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ حج میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی, تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی, رب رب نہ کریں, احرام باندھا ہوا ہے, بعد میں بات کریں گے. فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا, جوان تھا بڑا پرہیزگار. فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دے. کہاں مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے, وہاں تو اجر ملے گا نماز کا. تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے, نماز ملے گی نا وہاں. کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے, میں نے بیان ہی بڑا مشکل شروع کر دیا آج. جنت میں نماز کی تلاش. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ نا دعا مانگ رہا تھا, یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا. اور میرے قابو نہیں آتا تھا, میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں, پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا. فرمانے لگے ایک دن نا وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا, میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا. میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے. آپ فرماتے بھی میرے دل میں خیال آیا, اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا, آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے. کہتے میں خوش ہو گیا, لیکن اس نے کمال کر دی, جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا, تو یہ نا پیسے رکھ لیں, کفن خرید کے نا تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلا میں دفن کر. امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا, کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں کہ آپ میرے علاقے کے. میں چپ کر گیا. ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا, فرض بھی اکٹھے پڑھے, سنتیں بھی اکٹھی پڑھی, نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا. میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی, اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگا ملیاں, مکے پہ گئی شور, بلے شاہ ایسا نہیں ہوں مرنا, اتنے مر گیا ہی کوئی ہور. آپ فرماتے میں نے غسل دیا, کفن دیا, دفن کر دیا. کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا, اسی جنت المعلا میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا. میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا, تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو امام صاحب فرماتے ہیں وہ میرے دل میں بات تھی, اللہ نے موقع دیا, میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی. اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی. لوگ پریشان ہو گئے, کہنے لگے آپ عالم, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب, یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری, یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. آپ کو پتا چل گیا نا رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ فرمانے لگے اب دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا. میں ٹھیک ہو گیا, آپ کی دعا قبول ہو گئی. بھائی قرآن پاک سے دلچسپی, شوق پیدا کریں, ذوق. یار کچھ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو, اس میں بڑا ذائقہ ہے.
اس میں بڑا لطف ہے، کبھی اسے پیار تو کر کے دیکھو. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی ہے. ایک تیسری بات، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند نہ کرے. اللہ خیر کرے، یہ بخاری مسلم کی ہے. عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند، وہ تم میں سے بہترین آدمی، تم میں سے وہ. لیکن اگر روز خواب آئے کہ سویرے میں اٹھوں تو صدر میں ہی ہوں، تو پھر تو بندہ بہترین نہیں. یہ جو کرسی ہے نا، کرسی یہ چاؤ ہے، اس چاؤ سے نکلیں، یہ تو ذمہ داری ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کو کہا گیا نا، دو لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، سمجھ لو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو پنچایتی بننے کا، چودھری بننے کا، جج بننے کا. نکلیں، یہ خواہشات ختم کریں، یہ اس سے ذرا باہر آئیں. فیصلہ کرانا اور مجھے عہدہ مل جائے اور میں نکل جاؤں، سازشیں کرنا، جدوجہد کرنا، سیاست کرنا، مکاری کرنا. فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ لوگ عہدہ دیں، مبتلا کیا جائے پر وہ نفرت کرے، وہ پرہیز کرے. حضرت عمر فاروق نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے فرمانے لگے، ابو ہریرہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنا دوں. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا ذبح کرنے کے لیے؟ مجھے ذبح کرنا تھا، اور کوئی نہیں ملا، میں پورے صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لوں، قیامت میں حساب دیتا پھروں. اور نہیں کو ملا آپ کو؟ یہ وہ ابو ہریرہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے رسول پاک سے دین لیا ہے. دین کو جانتے تھے تو معیار دیکھیں کیا ہے بات کا. کہنے لگے عمر اور نہیں کو ملا ذبح کرنے کو؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے، ابو ہریرہ یوں نہ کر یار، حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے بھی تو حکومت قبول کی. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے وہ نبی تھے، معصوم تھے، میں اس مقام پہ نہیں ہوں. اس کی ذمہ داری لگائیں جو یہ کام کر سکتا ہے. ہاں بعض اوقات بعض بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے، جب انہوں نے سمجھا کہ لوگ ظالم ہیں، ظالم بیٹھ جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے، تو وہ آئے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکمران بنا دے، تو فرمانے لگے جن انگاروں پہ میں بیٹھا رہا ہوں جاتی دفعہ بیٹے کو بٹھا جاؤں تاکہ ساری قوم کا بوجھ اٹھائے. یہاں آپ آفر کریں تو صحیح، کسی کو آفر کریں تو صحیح، ہے کوئی انکار کرنے والا؟ سوال ہی نہیں پیدا. یہ ذمہ داری ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے. خیر ہمارے ملک میں تو اتنا مسئلہ نہیں حکمران بننا، ہمارے ہاں تو لوگوں نے جھوٹ بولنے کو بھی معاذ اللہ ثواب قرار دے دیا. وہ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے بڑا لیڈر بننے کے لیے، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر بڑا لیڈر کیا تماشا ہے. یعنی اس معیار کے لوگ بھی اتنی بڑی ظالمانہ بات بھی کتنی آسانی سے کر کے گزر جاتے ہیں. یہ تو بزدلی ہے نا کہ انسان اس لیے کونے میں چلا جائے کہ کوئی آدمی مجھے تکلیف نہ دے. جب انسان سفر طے کرتا ہے، منزل کی طرف جاتا ہے، تو سارے راستے اسے پکے نہیں ملتے، کچھ راستے کچے بھی ہوتے ہیں، دشوار گزار بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ جد و جہد والا ہے، کسی منزل تک پہنچنے والا ہے، تو پھر اسے راستے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اسے منزل کا شوق پیدا کرنا چاہیے. تو انسان کو، مسلمان کو سماجی رابطوں کا کہا، مل جل کر رہنے کا کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے صالح ماحول بنانے کا بھی حکم دیا کہ مل جل کے رہنا ضرور ہے، پر رہنا سچوں کے ساتھ ہے. مل جل کے رہنے میں ہی فائدہ ہے، لیکن ہر ایک سے مل جل کے تھوڑی رہنا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے مزاج میں صداقت ہو، جن کی طبیعتوں میں ستھرائی ہو، جن کا لب و لہجہ شستہ ہو، جن کے الفاظ دھلے ہوئے ہوں، جن کا آئینہ کردار صاف ہو. سچے لوگوں کی یہ جو انسان کا ماحول ہوتا ہے نا، یہ اس پر بہت اثر کرتا ہے. خارجی ماحول بڑا اثر کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو انسان بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. نبی کریم نے فرمایا اگر اس کے والدین یہودی ہوں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو عیسائی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہوں تو بچہ پیدا، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. اور ان لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ والدین اگر یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو. چلیں دو باتیں میں تشریح کے طور پہ عرض کر لوں. حضور نے فرمایا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ماں باپ یہودی ہوں تو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی ہوں تو. اب مجھے کیا لینے دو، اگر ماں باپ نمازی ہوں تو نمازی بنا دیتے ہیں، ماں باپ قرآن مجید پڑھنے والے ہوں تو قرآن مجید پڑھنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ سچ بولنے والا ہوں تو بچوں کو سچ بولنے والا بنا دیتے ہیں، ماں باپ اگر رزق حلال کی تلقین کرنے والے ہوں تو امید ہے بچے بھی رزق حلال کمائیں گے. یہ حضور نے فرمایا ہے کہ بچہ مسلمان، انسان نہ فطرت نیک ہوتا ہے، یہ بات آپ نے سمجھنی ہے. فی نفس ہی انسان مسلمان ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے نا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. آپ جھوٹے کو جھوٹا کہیں وہ ناراض ہو جائے گا. انسان فطرتاً، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا ہے، انسان فطرتاً فی نفس ہی نیک ہوتا ہے،
مسلمان فی نفس سے ہی پرہیزگار ہوتا ہے، اس کے مزاج میں اللہ نے نیکی، اگر کسی وجہ سے وہ غلطی میں الجھ گیا ہے، اس کا رزق ناپاک ہو گیا، لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا تو حرام کھاتا ہے تو ناراض ہو جائے گا. کسی وجہ سے کھا رہا ہے، اللہ معاف کرے، پر کہیں گے تو ناراض. یہ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا کھا ہے تو بگڑ گیا ہے. او بھئی یہ جو بگڑ گیا ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جھوٹ بولتا ہے پر جھوٹ کو پسند نہیں کرتا. وہ کسی وجہ سے رزق اس کا ناپاک ہے پر رزق حرام کو پسند، وہ رزق حلال والا کہلانا چاہتا ہے. انسان فی نفس سے ہی اپنے مزاج کے لحاظ سے برا نہیں ہوتا، لیکن جو اس کا ماحول ہوتا ہے نا، ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، اس کا وہ اثر قبول. کیوں کہا اسلام نے پاک صاف رہنے کا؟ کیوں کہا طہارت کا؟ کیوں کہا صفائی نصف ایمان ہے؟ کیوں کہا کہ تم پاکیزہ رہو، یہ اسلام کا پسندیدہ عمل ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ستھری ہوتی ہے. اس کے ارد گرد اگر پاکیزگی ہوتی ہے تو وہ اجلا اجلا سا محسوس کرتا ہے. آپ 2-4 دن غسل نہ کریں تو کیا 2 من مٹی چڑھ جاتی ہے بندے پہ؟ کیا اس پر کلو کے حساب سے گرد چڑھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ جو تھوڑی سی بھی گرد ہوتی ہے وہ وجود کو، طبیعت کو ثقیل کر دیتی. آپ جب غسل کر لیتے ہیں تو آپ کو خود بخود اپنا آپ ہلکا ہلکا سا محسوس ہوتا ہے. یہ صفائی ستھرائی پاکیزگی ماحول کی یہ پسندیدہ عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ماحول کی خوبصورتی کو پسند کیا، اور حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جن کے لہجے پاکیزہ ہوں، جن کا انداز اچھا ہو. اور مثال دی نبی پاک علیہ السلام. حضور فرمانے لگے اچھے دوست کی مثال اس طرح ہے جس طرح عطر فروش کی مثال ہوتی. اگر کوئی اس سے سامان نہ بھی خریدے، سودا نہ بھی خریدے تو خوشبو تو آتی ہے نا. اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے برے دوست کی مثال دھونی دینے والے کی طرح سے. جس طرح اس کے پاس کوئی شخص بیٹھے تو اور کچھ بھی نہ ہو تو دھواں تو آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اسے کچھ نہ کچھ اس کے کپڑوں تک گرد پہنچے گی. اپنے ماحول کو ٹھیک رکھنا، اپنے ارد گرد صالحیت پیدا کرنا اور اپنے دائیں بائیں نفاست پسندی کو لانا، یہ انسان کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے. ہمیں ہمارا دین منع کرتا ہے کہ کسی قوم کا طرز نہ اختیار کرو، مشابہت نہ اختیار کرو، کسی انسان کے، کسی غیر مسلم کے طریقوں کو نہ اپناؤ. فرمایا جس نے کسی غیر کا طریقہ اپنایا وہ انہی میں سے ہے. کسی غیر قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو. اپنی الگ تمہاری تہذیب ہے، تمدن ہے، تم اگر اپنے طریقوں پر رہو گے تو نفاست پسند رہو گے، تمہارے ماحول میں اس کا اثر نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں، غور کر لیں، ہمارے ماحول میں آج کتنی خطرناک چیزیں داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی داخل ہو گئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. کئی جگہ پہ ویسے مطلب سفر کر کر کے بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، جا جا کے نڈھال ہو. پھر کچھ ایسی جگہوں کی اگر دعوت ملتی ہے آپ کو تو آپ ویسے ہی پریشان ہو جاتے ہیں. یعنی اگر پہلے تو یہ ہوتا تھا کسی بزرگ کا عرس منانا ہے، اب دعوت ملتی ہے کہ ان کا یوم ولادت ہے، اس پہ جلسہ کرنا ہے. میں نے کہا پہلے عرس گن لو سال کے کتنے ہیں، اور اگر ایک ایک کے 2 کرو گے تو پھر بتاؤ تمہارا خرچہ کتنا کو ہوگا، اور تم کہاں تک بات لے کے جاؤ گے. کچھ چیزوں کو نارمل رہنے دو. ایک ہستی کا میلاد منایا ہے پوری دنیا نے، اور وہ رسول پاک کی ذات گرامی. واقعی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے کبھی دیکھا حضرت صدیق اکبر کا یوم ولادت منایا جا رہا ہو، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا؟ تو یہ باقیوں کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ تھوڑا سا اعتدال میں رہیں، تھوڑا سا معتدل رہیں، درمیانی چال چلیں. جب وہ عظیم ہستیاں جن کا طریقہ دین ہے، حضور نے فرمایا میرے طریقے پر بھی چلو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے پر بھی چلو. جب وہاں جن کا طریقہ بہت ہمارے لیے بہرحال دستور حیات ہے، جب ان لوگوں کے لیے چیزیں نہیں ہیں تو بعد والے اس قدر شدت کے ساتھ اگر یہ کام کریں گے تو بات دور نکل جائے گی، پھر اس کو سمیٹنا سنبھالنا آسان نہیں رہے گا. تو فرمایا کسی قوم سے مشابہت نہ اختیار کرو، اس لیے کہ تمہارے ماحول میں پھر کچھ ایسی چیزیں آ جائیں گی جو ٹھیک. یہ کتنی رسمیں آئی ہیں ہمارے، مہندی کہاں سے آئی ہے؟ ہماری اپنی ہے کہ غیروں کی ہے؟ یہ مائیاں کہاں سے آئی ہیں؟ اپنی کے غیروں کی؟ یہ جتنی رسومات ہیں، جتنی میں نے ایک دفعہ سرچ کی، تھوڑی سی میں نے تحقیق کی تو ایسی ایسی عجیب رسمیں سننے کو ملی. لڑکا بیاہ کے گھر آیا ہے، اس کی اماں اس کے چہرے کے اوپر سے پانی پھیر رہی ہے. یہ تو خالص ہندوؤں کا طریقہ ہے، کسی کے چہرے کے گرد پانی پھیرنا خالص. یہ آپ نے بھی سنی ہوئی رسم. وہ بیاہ کے واپس آیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر کہتے ہیں اماں کو پانی نہ پینے دینا ورنہ بیماریاں ادھر چلے جائیں گی. کیا بات کرتے ہو؟ اسلام اس اوہام پرستی کا درس دے گا. کسی قوم کی مشابہت نہ اختیار کرو ورنہ تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. اپنے ماحول کو، ارد گرد کے ماحول کو ستھرا رکھو، پاکیزہ رکھو، صاف ستھرا رکھو، اس میں طہارت رکھو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آئے. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی فکر نصیب ہو. ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جن کے پاس بیٹھنے سے تمہیں سادگی کا سبق ملے.
ایسے لوگوں کے پاس بیٹھو جو تمہیں حقیقت پسند بنائیں، جو تمہیں یہ بتائیں کہ تم نے اپنی زندگی میں بنیادی کاموں کو کس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر اس طبیعت کے قائل ہوتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا تھا، یہ جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں ان کا بھی ہم پر اثر ہوتا ہے، ان کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ان کی بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ تو جو ہم باتیں دوسروں سے سنتے ہیں، ہم جب کسی کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو جو بات وہ بندہ اکثر کرتا ہے نا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان پہ جاری ہو جاتی ہے۔ کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو سوسائٹی میں عام ہوتے ہیں، تو ہر بندے کی زبان پر چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں چڑھ جاتے، یاد ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا جائے جو خیر کی بات کرنے والے ہوں، تاکہ ہماری زبانوں پر ہی خیر ہی جاری ہو، کوئی شر والا عمل ہماری زبانوں پر جاری نہ ہو۔ اچھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپس آ رہے تھے، رستے میں مقام جارانہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مقام پہ فرمایا اذان پڑھو۔ سیدنا بلال نے اذان پڑھی۔ چند نوجوان وہاں کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک نوجوان جناب ابو معذورہ بھی تھے، انہوں نے نا حضرت بلال حبشی کی آواز کی نقل اتاری۔ یہ اگر نیت اچھی ہو نا تو اچھوں کی نقل بندے کو تار دیتی ہے۔ ہاں، اگر نیت اچھی ہو، اگر معاذ اللہ توہین کی نیت ہو تو یہ مسئلہ خطرناک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا تو جناب موسیٰ کی نقل اتارتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو رب کریم نے فرمایا اس لیے اسے معاف کر دیا ہے کہ ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا، ادائیں تو میرے کلیم کی اپناتا تھا۔ حضرت بلال کی نقل اتاری تو سرکار کے کانوں میں آواز گئی، آپ نے صحابہ سے فرمایا بچوں کو لاؤ۔ اب جب ان کو منگوایا تو وہ دوڑ گئے، محبوب نے فرمایا کتنا کو دوڑو گے، پکڑ تو ہم نے لینا ہے۔ سب بچوں کو لے آئے، حضرت ابو معذورہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان کی نقل اتاری ہے؟ تو یہ بچے بڑے پکے ہوتے ہیں، اگر ایکا کر لینا آپس میں۔ حضور نے فرمایا کس نے اذان پڑھی ہے؟ کوئی نہیں بولا۔ کریم فرمانے لگے چلو باری باری سناؤ۔ اب حضرت ابو معذورہ کی باری آئی، مختلف انداز میں بھی روایت مختلف جگہوں پہ موجود ہے۔ جب ان کی باری آئی انہوں نے اذان پڑھی، پہلے تو پڑھی تھی اپنی مرضی سے، اب پڑھی کریم رسول کی صحبت میں کھڑے ہو کے۔ اور یار حد ہو گئی، جو نبی پاک کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو حضور کے سامنے کھڑا ہو کے کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر وہ بندہ خالی رہ جائے؟ حضور نے فرمایا کتنی سونی ہے تیری آواز۔ اور پھر سرکار نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر ان کے دل پہ ہاتھ پھیرا۔ تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، ایویں تھوڑی دیر ہوئی ایک آیا کالیاں زلفاں والا، دو کڑیاں میرے من وچ رکیا ہے تے کر گیا نور اجالا۔ ہر چیز تبدیل ہو گئی۔ محبوب نے دعا کی اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے دے۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں چند منٹوں میں میرا ماحول بدلا، میری تقدیر بھی بدل گئی، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ بلال اذان پڑھیں گے مدینہ طیبہ میں اور ابو معذورہ پڑھیں گے مکہ مکرمہ میں۔ ان کے بال اتنے بڑے تھے کہ وہ بیٹھتے تھے نا تو ان کے نیچے دب جاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کٹواتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کیسے کٹواؤں؟ حضور نے دست مبارک لگایا، یہ میں بال قبر میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ کہتے میں انتقال کر گیا، فرشتے قبر ٹٹولنے لگے کہ بھلا کیا لے کے آیا؟ پسے مردن، بعد مرنے کے پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا، حضور کا خیال پاک نکلا۔ حضرت ابو معذورہ کو تھوڑی دیر وہ ماحول ملا، حضور کی سنگت مبارک۔ ہمارا جو ماحول ہے نا ارد گرد کا، وہ تھوڑی دیر بھی پاکیزہ، پورا پاکیزہ تھوڑی دیر بھی مل جائے نا تو روح کو بدل جاتا ہے، طبیعتیں قرار میں آ جاتی، باطن میں سکون ٹھہرتا ہے، ماحول اجلا نہیں رہا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ شاید ہمارے دور میں بھی موبائل اتنا عام ہوتا تو جو کچھ لوگ اس دور میں چند لفظ پڑھ گئے تھے وہ بھی شاید محروم رہ جاتے۔ اب تو بچے بڑی آزمائش میں ہیں، ساری غلطی بچوں کی نہیں ہے، بچے بڑی آزمائش میں ہیں اس لیے کہ ان کے ارد گرد ماحول اتنا خطرناک ہے، وہ کیسے اثر قبول؟ سیانے بندے اثر قبول کرتے ہیں، سمجھدار لوگ اثر قبول کرتے ہیں، تو بچے بیچارے کیا کریں؟ ماحول بہترین بنانا، ماحول کو صاف رکھنا، اور بالخصوص اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف گھر اینٹوں اور پتھروں سے بنتا ہے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھنا سب سے پہلی ذمہ داری۔ بچوں کے لیے اچھی ماں کا انتخاب، اچھی بیوی لے کے آنا گھر میں، یہ سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے۔ نہ مانے ہم، لیکن بہرحال ڈھیر ساری جگہوں پہ دولت دیکھی جاتی ہے شادی سے پہلے۔ ماں باپ نے بڑی زیادتی کی، بڑا ظلم کیا، ناراض نہ ہونا، بڑا ظلم کیا۔ پیسے دیکھے،
بچی اور بچے کا نکاح کر دیا. یہ اتنا بڑا زندگی میں آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ آپ تو سائڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن وہ بیچارہ ساری زندگی اس کو بھگتے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے الفاظ کو کھول کر بات کو واضح کر کے بتایا تھا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کسی تشریح میں جانا پڑے، حضور نے بالکل کھول کے فرمایا کہ عورتوں سے محض ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرنا.